أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف، آپ دی خصائص اور خصائل دا بیان جاری ہے۔ اسی آیت مبارکہ دے والے نال گزشتہ کئی خطبات گزارشات ہوئی۔ اس آیت مبارکہ اندر تقریباً 8 صفات نبی علیہ السلام دی بیان۔ ایک ہی صفت دی تشریح اور توضیح اندر جائز ہے، تو اس لیے کتاب درکار ہے۔ آپ کی شان اور مقام دا بیان جو ہے وہ کسی انسان کی بس کی ہی بات ہے، بلکہ ہر خطیب اور واعظ جو ہے وہ آپ کی شان اور مقام بیان کر کے حقیقت اندر اپنے مقام نو بلند کرتا ہے، اپنے لیے آخرت دی نجات کا ایک ذریعہ بناتا ہے۔ ورنہ آپ تو مقام تو ورفعنا لک ذکرک۔ اس آیت مبارکہ جو صفات بیان ہوئی، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبوت اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور منتخب عہدہ ہے۔ اس سے بڑا درجہ رسول کا ہے۔ رسول کے بعد نبوت کا درجہ ہے۔ جن علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں فرق ہے، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نبی تو ضرور ہوتا ہے۔ تو دونوں صفات ایک ہی آیت اور ایک ہی جملے کے اندر بیان ہوئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو یہ شان بخشی ہے اور یہ مقام دیا ہے۔ یعنی جتنی بھی آپ کی صفات نے وہ عطائی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ اپنی صفات مخلوق کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کا قانون اور ضابطہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی صفات بانٹے اور تقسیم کرے اور کسی مخلوق میں سے کسی کو دے۔ جڑی شان اور جڑے اوصاف وہ نبی اور رسول کو دیتا ہے وہ اس کی اپنی شان ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے ذاتی اور عطائی میں اس تقسیم اندر بہت سارے بدعی اور کفری عقائد، شرکی عقائد جو ہے ان کو رواج دیا کہ اللہ ذاتی طور پر داتا ہے اور مخلوق عطائی طور پر فلاں فلاں بزرگ داتا ہے۔ اللہ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے، پیغمبر عطائی طور پر مشکل کشا ہے۔ اللہ ذاتی طور پر عالم الغیب ہے اور نبی، انبیاء، اولیاء جو ہیں وہ عطائی طور پر عالم الغیب۔ پھر یہ صفات جو ہیں اللہ نے نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو دے دیے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کہ اس کی ذات اور صفات اندر کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات اندر نہ ہی اس کی صفات۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کی صفات، اس اندر کوئی شریک نہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو صفات نے وہ رسول کے لیے خاص ہے، وہ نبی کے لیے خاص ہے، وہ مخلوق کے لیے خاص ہے۔ اور مخلوق اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اعلیٰ ہے، عرفہ اولا ہے، تو پھر وہ صفات اللہ نے اپنے رسول کو دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن جہاں جہاں نبی علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی کہ یہ شان میں نے دی ہے، میں نے یہ مقام دیا ہے۔ یعنی جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، لیکن وہ رسول کی صفات ہے، وہ نبی کی صفات ہے۔ اللہ کی صفات جو ہے اللہ ان کو تقسیم نہیں کرتا، ان کو نہیں دیتا مخلوق کو کہ میں بھی ہوں اور آپ بھی ساتھ آ جائے، ایسی بات۔ تو نبی علیہ السلام دی جتنی صفات نے، جتنا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک فرمایا، لیکن نسبت آپ نے وہ فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو ہم نے ساقی کوثر بنایا ہے، حوض کوثر بخشا ہے، یہ ہم نے بخشا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، ہم اتنا کچھ دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے وہ پاک ہے جس اللہ نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ کو سیر کروائی ہے۔ فرمایا یہ ساری شانیں اور مقام اور اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے اور مقام بخشا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم ہیں بھیجنے والے، آپ خود دعوے دار نہیں ہیں، آپ نے خود دعویٰ نہیں کیا، ویسے نہیں کوئی دل میں خیال ہے، جس طرح ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ تھا تو اس نے سوال کیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، یہ سوال اس وقت ہو رہا ہے جب وہ مسلمان نہیں ہے،
کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے علاقے چ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس کی نسل میں، اس کے بڑوں میں، آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں رہا۔ اچانک اس نے پہلی مرتبہ، اس نے پورے خاندان ہمارے سامنے وہ جوان ہوئے، ان کے آباء و اجداد کو ہم جانتے ہیں، ان کا اور ہمارا رشتہ ہے، کوئی بادشاہ نہیں رہا ان میں۔ تو ہرقل نے یہ بات کہی تھی کہ ابو سفیان، اگر ان کی آباء و اجداد کوئی بادشاہ ہوتا تو پھر تے خیال ہے سی کہ یہ اقتدار لینا چاہتا ہے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہے۔ تو جب اس کی پورے خاندان میں، آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں رہا تو اتنا بڑا دعویٰ آج خود وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ، یہ مقام ہم نے دیا، رسول ہم نے بنایا۔ رسول خود دعویٰ نہیں کرتا، نبی خود دعویٰ نہیں کرتا، جتنے جھوٹے مدعیان نبوت آئے سب نے خود دعویٰ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے بعد 30 کے قریب دجال کذاب آئیں گے، تو سارے یہ کہیں گے، دعویٰ کریں گے، ان کا زوم ہوگا، ان کا خیال ہوگا کہ ہم نبی ہیں۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ نبوت جو ہے یہ کوئی کسبی عہدہ نہیں ہے کہ محنت کر کے، کوشش کر کے کما لیا جائے، بنا لیا جائے، اس درجے پر چڑھ جائے بندہ۔ یہ وحی ہے، اللہ کی عطا ہے، جس کا انتخاب اللہ کرے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے رسول کس کو بنانا ہے۔ اہل مکہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ طائف اور مکہ دو ان بڑے شہروں میں کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبوت کے لیے اللہ نے نہیں چنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے اونچے خاندان کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے وجاہت والے لوگ تھے۔ ایک یتیم کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تمہارا اختیار تو نہیں ہے، یہ تو میرا اختیار، جس کو میں چاہوں پسند کروں، جس کو چاہوں رسالت کا کہ انتخاب کروں۔ فرمایا یہ تو میرا اختیار ہے نا، میں جانتا ہوں کہ رسالت کو میں نے کہاں رکھنا ہے۔ میں نے پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا ہے، سب سے پاکیزہ دل ہی محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں انتخاب ہوا، یہ حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا انتخاب ہے۔ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسول میں نے کس کو بنانا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں گواہی بھی دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم اٹھاتے ہیں اس قرآن کی کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ کو ہم نے رسول بنایا ہے، آپ رسول ہیں، آپ کے رسول ہونے کی گواہی میں اللہ خود دے رہا ہوں۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اور یاد رکھیں رسول سے بڑا عہدہ کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، یہ سب سے اونچا منصب ہے، سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنا رسول بنا لے۔ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، فرمایا وہ میرے رسول ہے، ان کا انتخاب میں نے کر لیا ہے، وہ میرے رسول ہے، میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، اور اس منصب اور اس مقام کے لیے ہم نے ان کو انتخاب کیا ہے، چنا ہے۔ تو آگے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ کو بھیجا ہے ہم نے کس حیثیت کے ساتھ؟ شاہدن، آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں۔
یہ جو صفت ہے، یہ جو شان ہے، یہ جو منصب ہے شاہد کا گواہ ہونا، قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ بیان ہو۔ ایک اور دوسرا مقام ہے، وہاں بھی یہی ذکر ہے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ فرمایا وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، رسول تم پر شہید ہے، تم پر گواہ ہے۔ کہیں لفظ شاہد استعمال ہوا اور کہیں لفظ شہید استعمال۔ فرمایا تمہارے اوپر تمہارا رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم پر شہید ہے، تم پر گواہ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ایک جگہ پر شہیدًا علیکم تھا، یہاں ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پہ محمد مصطفیٰ کو رسول کی حیثیت سے بھیجا ہے اور شاہد کی، شہید کی، گواہ کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیسا وقت ہوگا جب محمد مصطفیٰ کو گواہ بنا کے قیامت والا دن لایا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ذرا مجھے قرآن سناؤ، میں دوسرے کی زبان سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں، میرا قرآن سنو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، جب اس جملے پر، اس آیت کے جملے پر میں پہنچا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا عبداللہ بس کر، یہاں پر رک جا، بس کر۔ تو فرمایا میں نے تلاوت کو روکا اور حضور کو دیکھا تو رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب محمد کو ہم گواہ بنا کے لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صاحب روک رہے ہیں، آگے قرآن پاک کو سننا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہاں رک جاؤ، اور رو رہے ہیں کہ کیا وہ وقت ہوگا جب ساری کائنات کھڑی ہوگی اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے، شہید بنا کے، گواہ بنا کے لائیں گے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے جس کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ہے، اور ان لوگوں کا رد ہے جن لوگوں کا نظریہ شہیدہ اور شاہدن کے لفظ سے جنہوں نے غلط معنی معروف کرنے کی کوشش کی۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ شاہدن کا معنی گواہ تو ہے، لیکن اسی لیے مولانا عامر رضا خان بریلوی مکتبہ فکری کے جو بانی ہے، مؤسس ہے، انہوں نے اس کا یہ معنی شاہد اور شہید کا معنی گواہ نہیں کیا۔ ان کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا کنز الایمان، اس اندر انہوں نے اس جملے کا معنی جو ہے وہ حاضر ناظر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معنی انہوں نے بدلنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ عادت صحیح ہے، قرآن پاک میں جہاں ان کا اپنا عقیدہ، اپنا ذہن، اپنی سوچ جو انہوں نے گھڑی ہوئی ہے، جب وہ ثابت نہیں ہوتا تو وہ قرآن کے لفظوں کا معنی، مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں وہ بریکٹے وغیرہ ڈال کے اسی ترجمے کے اندر ہی قرآن پاک کا ترجمہ کرتے کرتے بریکٹ ڈال دیں گے اور وہاں اپنا مسلک جو ہے ترجمے کے اندر لکھ دیں گے۔ یا ایھا النبی کا ترجمہ انہوں نے پتا کیا کیا، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو سارے قرآن کوئی ایسا جملہ تو تھا نہیں جس کا معنی یہ ہوتا کہ حضور غیب دان ہے، وہاں تو تھا لا عالم الغیب کہ میں غیب جانتا ہی نہیں۔ تو اب ان کو سہارا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا نبی کا معنی خبر دینے والا ہوتا ہے، تو وہ خبریں جو حضور نے دی ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں تھیں، تو لہذا یہ غیب کی خبریں حضور نے ہمیں دی ہیں، تو کیوں نہ ہم ترجمہ کر کے اپنا عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کریں کہ غیب کی خبریں دینے والے۔ حالانکہ آپ تو وہی کی خبریں دیتے ہیں۔ یا ایھا النبی کا معنی غیب کی خبر نہیں ہے، وحی کی خبر ہے، اور وہی جب آ جائے تو پھر غیب تو نہیں نہ رہتا۔
جب جبریل آ جائے، وحی آ جائے، پیغام آ جائے اور آ کے آپ کو کچھ سنا جائے، پھر غیب تو نہ رہے۔ غیب دان کا معنی تو یہ ہے کہ بتانے والا کوئی نہ ہو، پیچھے سے آنے والا کوئی نہ ہو، خود بخود جانے اور خود بخود بیان کرے۔ تو پیغمبر تو بولتے ہی نہیں تھے جب تک وحی نہیں آتی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں کرتا وہی ہوں جو وہی آتی ہے، میں بولتا وہی ہوں جو کچھ وہی آتی ہے۔ تو یہ معنی درست تھا، یہ معنی قرآن اور حدیث کے معنی مفہوم کے مطابق تھا کہ آپ وحی کی خبر دینے والے۔ لیکن چونکہ سارے قرآن کوئی ایسا عقیدہ ثابت نہیں سی ہو سکتا، تو انہوں نے ڈنڈی ایسی ماری کہ انہوں نے اس معنی کو، مفہوم کو اندر لا کے عوام کو گمراہ کر دیا کہ یا ایھا النبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینا۔ اگر ذہن صاف ہو، دماغ صاف ہو، دل کے اندر کوئی مسئلے کی تعصب نہ ہو، تو جو حضور نے خبریں دی ہیں تو وہ غیب کی، لیکن وہ ہمارے لیے غیب تھی نا۔ رسول اللہ پر تو جبریل آئے، انہوں نے آ کے بتلائی، تو انہوں نے اس معنی کو بگاڑنے کی پوری امانت دیانت سے کوشش۔ یہاں بھی یہی صورت حال ہے کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر، شہید کا معنی حاضر ناظر۔ کیوں؟ معنی تو گواہ ہے نا، لیکن حاضر ناظر اس نے معنی کیوں کیا؟ اس نے کہا گواہ۔ گواہ کون ہوتا ہے بھائی؟ جب آپ یہ وضاحت کریں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ شاہد میں نے گواہ، اپنی گواہ نہیں کرنا، اس دا معنی حاضر ناظر کرنا۔ جب حاضر ناظر معنی کو لوگ پوچھیں گے بھائی شاہد معنی تو گواہ ہے، آپ نے حاضر ناظر کیسے کیا؟ بھائی گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ جیڑا واقع دے پاس موجود ہو، وہی تو گواہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اس کا معنی وہ کرے جس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہو، ہمارے گروپ کی، ہمارے گروہ کی حقانیت ثابت ہو کہ گواہ وہ ہوتا ہے جڑا کول ہوئے تے، حاضر ہوئے تے، ناظر ہوئے، ویندا بھی ہوئے تے، موجود بھی ہوئے، گواہی تو ہی دے گا نا۔ تو لہذا اس کا معنی ہوگا حاضر و ناظر۔ جبکہ قرآنی دلائل، حدیثی دلائل اور امر واقع بالکل اس کے خلاف ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ گواہ کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے، یقینی جو علم ہو اس پر گواہی دی جا سکتی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو تھانوں میں جا کے کیسوں میں، مقدموں میں گواہی دیتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہاں حلف بنتا ہے اور آ کے حلف دیتے ہیں بندوں کی طرف سے، حالانکہ پاس موجود نہیں ہوتے، پھر وہ اس سے حلف لیتے ہیں، اس سے گارنٹی لیتے ہیں، اس سے ضمانت لیتے ہیں، اس کا یقینی علم حاصل کرتے ہیں۔ جب یقین ہو جائے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے تو پھر اس پر آگے گواہی دی۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر گواہی دی ہے؟ یقینی علم پر، حاضر ناظر نہیں ہے، یقینی علم پر۔ کیونکہ آپ کے پاس جو علم لائے وہ جبریل تھے، تو جبریل سے بڑی گواہی کسی کی ہو سکتی؟ جو جبریل آ رہا ہے وہ امین بھی ہے، جبریل امین کہا جاتا ہے، آسمانوں پر اسے امانت دار کہا جاتا ہے، آسمانوں پر اس کی بات کو مانا جاتا ہے، وہ جبریل امین ہے، رب اس کو بھیج رہا ہے، وہ معصوم ہے، اور جو بھیجنے والا ہے وہ رب ہے۔ بتاؤ کوئی یقینی علم کی گنجائش رہ گئی؟ اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے گواہی دی کہ جو کچھ میرے پاس آیا یقینی علم ہے، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کتنی ہی چیزوں کو بیان کیے اس گواہی کی بنیاد پر۔ مثلا آپ ذرا سوچیں، ذرا پیچھے جائیں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں گواہی دی۔ بڑے بڑے ملحد لوگ تھے، بڑے بڑے منکر لوگ تھے، بڑے بڑے مادہ پرست لوگ تھے، بڑے بڑے داعیہ تھے۔ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن نے اللہ کی ذات پر گواہی دی کہ اللہ کی ذات ہے اور اپنے عرش پر بلند ہے، اور دنیا کی کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کو آپ نے ماننا ہے۔
تو کیا آپ کی گواہی پر صحابہ نے مانا یا نہیں مانا؟ صرف گواہی دی نہیں، ہزاروں بندے گواہ بنا کے محمد مصطفیٰ نے کھڑے کر دیے کہ صرف میں ہی گواہی نہیں دے رہا، میری گواہی پر آگے گواہی دیکھ لیں۔ صحابہ نے گواہی دی، کیا وہ سارے حاضر ناظر ہو گئے؟ صحابہ کی گواہی پر تابعین نے گواہی دی، کیا وہ سارے حاضر ناظر ہو گئے؟ تابعین کی گواہی پر تبع تابعین نے گواہی دی، کیا وہ سارے حاضر ناظر ہو گئے؟ یہ گواہی چلتے چلتے ہم تک پہنچی۔ آج مؤذن 5 مرتبہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں شاہد ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہر مؤذن ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے؟ شاہد تو ہے، گواہی تو دے رہا ہے۔ یہ یقینی علم کی بنیاد پر گواہی محمد مصطفیٰ سے چلی ہے اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، یہ وہ گواہی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، وحی پر، کہ میرے پاس جبریل آتا ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، جبریل آتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا تصور کریں کہ جبریل مجھ پر آتا ہے، میرے پاس وحی آتی ہے۔ جب وحی آتی تھی تو صحابہ پاس بیٹھے ہوتے، جبریل کی آواز صحابہ کو نہیں آتی تھی۔ جبریل بول رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حضور سے مخاطب ہے، باتیں کر رہا ہے، وحی آ رہی ہے، وحی کی کیفیت طاری ہے، آپ کے سینے اطہر پر قرآن کا نزول جاری ہے۔ کئی دفعہ جبریل تو انسانی صورت میں آئے، صحابہ نے بھی دیکھے، لیکن جب اصلی صورت میں آئے تو صحابہ نے نہیں دیکھے۔ حضور کو آواز آ رہی ہے، اس کی پڑھی ہوئی الفاظ آیات جو ہے سینہ رسول میں جمع ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس وحی آئی تھی، جبریل آئے تھے۔ مجال ہے کسی صحابی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو پاس ہی بیٹھے تھے، کب جبریل آئے، کب آپ سے بات ہوئی؟ اس نے جب بولا، بات کی ہے تو آپ نے سن لیا، ہم نے نہیں سنا۔ کسی صحابی نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ محمد بہت بڑے شاہد تھے، گواہی دیتے۔ آپ کی گواہی یقینی علم پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ایمان لائے اپنے نبی ہونے پر۔ کیا خیال؟ اپنے آپ پر بھی تو یقین ہونا ضروری ہے نا۔ جبریل آ گئے، پیغام دے دیا، پڑھی اللہ کے نام سے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ دوسرے کو بندہ تب بتاتا ہے جب خود یقین ہو۔ تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے آمن الرسول بما انزل الیہ، سب سے پہلے اس چیز پر ایمان محمد مصطفیٰ لائے جو ہم نے محمد مصطفیٰ کی طرف نازل کیا۔ خود آپ نے یقین کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ مجھ پر جو نازل فرشتہ آ رہا ہے یہ جبریل ہے، مجھ پر جو قرآن آ رہا ہے یہ قرآن ہے، یہ آیات ہے، اور میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ اچانک ما تدری مل کتاب ولا ایمان، قرآن دے الفاظ نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کے آنے تک آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں بھی آیا تھا، کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، کبھی نجی محفل میں کسی پیارے سے، کسی محبوب سے، کسی گھر والے سے بیان کیا ہو کہ میں رسول بننے والا ہوں؟ نہیں۔ جب پہلے دن جبریل آئے تو آپ تو کانپ رہے تھے، آپ تو فرما رہے تھے زملونی زمل، مجھ پہ کمبل ڈالو، مجھ پہ کمبل ڈالو، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ کے پاس آتے ہیں، وہ حوصلہ دیتی ہیں، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے جاتی۔ ورقہ بن نوفل نے جب آپ کو دیکھا، جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، جب انہوں نے ساری حال عالم تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، جب انہوں نے دیکھا تو کہا یہ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے نا، یہ وہی ہے جو پہلے نبیوں کے پاس جبریل آتا تھا۔ کاش ایک وقت آئے گا میں اس وقت زندہ ہوں اور دیکھوں کہ آپ کو اسے مکہ شہر سے نکال دیا جائے۔ تو رسول اللہ حیران ہو رہے تھے، مجھے لوگ نکالیں گے؟ فرمایا ہاں، جو تجھ جیسی دعوت لائے اس کے ساتھ یہی قوم سلوک کرتی ہے، آپ کو نکالا جائے۔ یہ علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، مطالعے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، پہلے انبیاء کی تاریخ و سیرت کو سامنے رکھ کے ورقہ بن نوفل یہ بات کہہ رہے ہیں۔
تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ یقین کیا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، پہلے خود اپنے آپ پر، اپنے رسول ہونے پر۔ حضور بھی پڑھتے تھے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول، کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ اپنا۔ آپ بھی تو نماز میں کہتے تھے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے نبی ہونے، رسول ہونے پر یقین، اور جبریل کے جبریل ہونے پر یقین، اس کی خبروں پر یقین لائے، پھر جا کے بنا فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے ساری دنیا دے لوگوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ تو آپ شاہد ہیں کس کس چیز کی؟ آپ نے گواہی کہ یہ جو تمہارے اعمال ہیں یہ لکھے جا رہے ہیں، جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، یہ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پہلے تو شاید دنیا مانتی نہ مانتی، لیکن اب تو یہ چیز آسان ہو گئی۔ کیا ایک سم میں، چھوٹی سی ایک سم میں کیا ساری چیزیں، پورا ڈیٹا محفوظ نہیں ہوتا؟ محفوظ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے وہ پڑا ہوتا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی چھوٹی سی سم کے برابر ہوتی ہے، یہ قبر میں بھی دفن بھی کر دی جائے تو اس کو یہ نہیں ہے غلطی، یہ اس طرح محفوظ ہے۔ تمہارا پورا ڈیٹا اسی سم میں، اسی میموری کے اس ریکارڈ میں محفوظ ہے، اور قیامت والے دن اسی ہڈی سے پھر جوڑا جائے گا اور سارا ریکارڈ کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ایک ہی چیز محفوظ ہو رہی، فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ الگ چیپٹر ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں۔ اب دائیں بائیں کبھی کسی بندے نے تصور کیا ہو کبھی کسی فرشتے کے آنے کی، جانے کی، کوئی آواز، خشخاٹ، کوئی لفظ، کوئی آہٹ، کوئی لکھنے کی، کوئی آپس میں دو فرشتے ہیں، کوئی بولنے کی، کبھی کسی کو کوئی آواز آئی ہو؟ نہیں، لیکن یقین ہے نا، کس کی یقین، کس کی زبان پر؟ محمد مصطفیٰ کی زبان۔ کیا گواہی دے گئے، اور کیا گواہی مقبول ہو گئی کہ 1450 سال ہونے والے ہیں، مجال ہے کوئی مسلمان انکار کرے کہ جو کچھ فرما گئے سچ فرما گئے۔ ہر بندہ بولتا نظر آتا ہے یار فرشتے لکھ رہے ہیں، یار فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہا ہے تو لکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے۔ پھر عالم ارواح پہ ذرا غور کیجیے، تب تو آپ کو سمجھ آئے کہ شاہد کسے کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے جسے ہم بالکل آرام سے آگے گزر جاتے ہیں کہ آپ شاہد ہیں، غلط معنی چڑھا کے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ غلط معنی چڑھا کے، غلط عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کے، اور بتائیے عقیدہ کتنا پھر اس کے آگے آگاہی اور انجام کیا ہے، خطرناک کتنا ہے۔ جب آپ نے حضور کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہہ دیا، ہر جگہ حاضر و ناظر کہہ دیا، تو پھر مجھے بتلاؤ کہ حضور علیہ السلام کی عزت اور عصمت اور کس طرح محفوظ رہے۔ ہر جگہ کا معنی کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک میں، عوام میں بیان نہیں ہو سکتی، کچھ آداب کے تقاضے ہیں، کچھ حالات کے تقاضے ہیں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو ہے۔ آپ نے تو حاضر ناظر کہہ دیا ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، تو پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی کیا شان بڑھائی ہے، یہ گھٹائی ہے، یہ کم کی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بندہ تو بڑا خوش فہمی ہے کہ میں شان بیان کرنے کی انتہا کر دیتی، حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ حاضر ناظر ہونا یہ حضور کی شان کے خلاف، ہر جگہ دیکھنا، ہر وقت دیکھنا حضور کی شان کے خلاف، حضور کی عزت کے، حضور کی عظمت کے، حضور کی عصمت کے خلاف ہے، یہ شان مصطفی کے خلاف ہے۔
کہ حضور ہر وقت ہر جگہ دیکھے، یہ حضور کی شان کے خلاف ہے۔ نہ کبھی کسی صحابی نے دعویٰ کیا، نہ کبھی حضور نے دعویٰ کیا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے گھر دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس طرح سمجھ رہی ہے تو بالکل آسان جی سادہ جی مثال دیتا ہوں، کیا حضور کی صحابیات حضور سے پردہ نہیں کرتی تھی؟ تھوڑی سی بات، یہ جو ساری سیرت جو ہے، ساری زندگی جو ہے، اس پر قیاس کر لیں۔ نبی علیہ السلام پوچھے علماء سے اور حاضر ناظر کہنے والوں سے، کبھی بیٹھک ہو مجلس ہو تو پوچھے کہ کیا حضور سے حضور کی صحابیات پردہ کرتی تھے یا نہیں کرتی تھی؟ تو سارے کہیں گے پردہ کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو اس سے پردہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ اس کے سامنے برقعے، اس کے سامنے چادر ہو، برقع ہو، لباس ہو، جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا ہے، اس سے یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ کوئی عورت، کوئی بہن بیٹی کہتی ہے کہ میں نے پردہ کیا اس لیے کہ اللہ مجھے نہ دیکھے، کبھی کوئی دعویٰ کیا ہے؟ وہ کس سے پردہ کرتی ہے؟ کہ مجھے کوئی غیر بندہ نہ دیکھے، کوئی عالم نہ دیکھے، کوئی بزرگ نہ دیکھے، کوئی نیک بندہ نہ دیکھے، کوئی دورا برا بندہ نہ دیکھے، مجھے غیر محرم نہ دیکھے، اس لیے پردہ ہوتا۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو حدیث کی 3 قسمیں یہ سارے طلباء علماء جان، تقریری ہوتی ہے، قولی اور فعلی ہوتی ہے۔ جو حضور نے کیا وہ قولی، جو حضور نے کہا وہ قولی حدیث ہے، جو آپ نے عمل کیا وہ فعلی حدیث۔ اور جو کچھ حضور کے سامنے ہوا اور آپ دیکھ رہے ہوں اور حضور اس پر چپ رہے، خاموش رہے، نہ بولے، نہ روکے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث تقریری۔ تو آپ بتائیں اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر اب بھی موجود ہے تو پھر جو کچھ اعمال ہو رہے ہیں اور حضور ان پر نہیں روکتے، نہیں بولتے، تو وہ کیا ہوئے؟ حدیث تقریری۔ اور مجھے بتاؤ کون سا گناہ ہے جو حدیث تقریری میں شامل نہیں؟ حضور تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کیا منع کر دیا ہے آپ؟ کتاب و سنت سے کتنا ہٹ گئے ہیں آپ؟ یہ اس جملے کا یہ معنی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کی نفی کی ہے۔ نبی علیہ السلام کہ پھر ہجرت کا اور آپ کی پوری وحی کا ایک پورا شریعت کا مزاج ہی بدل جائے، یا قرآن پڑھے تو قرآن اندر 2 قسم کی صورتیں، ہر صورت کے اوپر لکھا ہوتا ہے مکیہ یا مدنیہ، کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ مدنی ہے۔ اس کا کیا معنی؟ کہ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اگر آپ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو پھر مکی اور مدنی کی تقسیم کیسے ہوگی؟ پھر تو تقسیم نہیں ہو سکتی نا۔ مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں بھی تھے، جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں بھی تھے، جب زمین پر تھے تو آسمان پر بھی تھے۔ پھر معراج کا کیا معنی رہ جائے؟ معراج تو سرے سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں، ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ہر جگہ ناظر بھی ہیں، ہر جگہ موجود بھی ہیں اور ہر جگہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو پھر دیکھنے کے لیے اوپر تشریف لے گئے، یہ کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم نے اوپر بلایا تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھائیں۔ قرآنی نص ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے ہم نے محمد مصطفیٰ کو اوپر بلایا۔ تو جب آپ ہر جگہ موجود تھے اور ہیں تو پھر یہ اوپر جانے کا تصور کیا ہے؟ جبریل آتے کہ آپ اوپر لے جانا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں اوپر بھی ہوتا ہوں، نیچے بھی ہوتا ہوں، اوپر بھی دیکھ رہا ہوں، نیچے بھی دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ موجود ہوتا ہوں، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہوں۔ اللہ کے بندو یہ معنی نہیں ہے۔ بندے کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک لوگوں کے سامنے اور ایک گھر کی زندگی ہے، خلوت کی زندگی۔ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، بتاؤ ذرا تڑپو اور بتلاؤ اور سوچو کہ یہ عقیدہ کہاں جا رہا۔ کہنے کو یہ جملے بڑے آسان ہیں،
لیکن اس کی حقیقت گہرائی میں جائیں، بندہ خلوت میں گھر میں موجود ہے اور اس بندے کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ موجود ہے، تو تمہارے سوچ پر اور اس عقیدے پر قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآنی دلائل کے خلاف ہے، حدیثی دلائل کے خلاف ہے۔ شاہد کے لفظ سے یہ معنی لینا گمراہی ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہ کا ہر وقت ہر جگہ موجود ہو کے گواہی دینا یہ نہیں ہے۔ ذرا پیچھے جائے، ہم عالم ارواح میں رہے، جب دنیا میں نہیں تھے تو کہاں تھے؟ عالم ارواح، وہ روحوں کا ایک جہان ہے۔ اب سوچے، بڑی بڑی احادیث ہے کہ روح آپس میں وہاں ملتے بھی ہیں، جلتے بھی ہیں، جہاں ان کا وہاں تعارف ہو یہاں بھی تعارف ہو جاتا ہے، جہاں کہ وہاں پہچان ہو یہاں بھی پہچان ہو جاتی۔ تو وہ روح کیا ہے پھر؟ وہ عالم کیا ہے؟ وہ جہان کیا ہے؟ جتنا سوچو گے اتنا ہی کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ آخر پہ فیصلہ یہی کرو گے کہ اللہ سچا ہے اور اس کا رسول سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انہوں نے بیان کیا ہے ان کا علم یقینی ہے، حضور نے جو بتایا وہی والا علم ہے، وہ یقینی ہے، ان کی گواہی پر گواہی ہے۔ ان کو جبریل نے بتایا، ان کو رب جلیل نے بتلایا، محمد مصطفیٰ نے ساری کائنات کو بتلایا، آپ کے ذریعے امت تک یہ علم پہنچا کہ عالم ارواح ہے اور اس کی حقیقت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ایک عالم رؤیا ہے، خوابوں کا جہان، بھلا کوئی ہے جو انکار کرے؟ رات سوتا ہے بندہ، کہاں سے ہو کے آتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ کبھی موٹر سائیکل پہ سفر، کبھی کار پہ سفر، کبھی بڑی گاڑیوں پہ سفر، کبھی جہاز پہ سفر۔ چلو اپنی تو سمجھ آتی ہے، جڑا نال جہاز ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ نہیں آتی، جہاز کس کا ہے؟ چلا کون رہا ہے؟ اڑا کون رہا ہے؟ بندہ اڑتا جا رہا ہے، جہاز کے اندر بیٹھا ہے، اور خواب میں کس کمپنی کا جہاز ہے، کون اڑا رہا ہے، یہ سارا کچھ عالم رؤیا میں بندہ دیکھ رہا ہے۔ سویرے اٹھ کے کیا آپ گواہی نہیں دیتے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے؟ دوسرا بندہ کہے کہ میں بھی تو آپ کے پاس ہی پڑا تھا، میں بھی اسی کمرے چی ساتھ بالکل نال ساتھ، تو کتنے جہازاں تے اڑتا رہا ہے، میں جھوٹ بولی جانا۔ لیکن آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں ایسا ہوا ہے، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ عالم رؤیا کا معاملہ پیش آئے تو تمہارا اٹھ کے بتانا حق ہے، تو کیا میرے محمد کا بیان کرنا حق نہیں ہے؟ پھر عالم ارواح بھی حق ہے، پھر عالم رؤیا بھی حق ہے، خواب کا عالم جہان حق ہے۔ کتنے ہیں خوابوں کے، بلکہ قرآن دین کی بہت کئی چیزیں خوابوں پر ہیں۔ سورہ یوسف ساری خوابوں کی تعبیر ہے۔ قربانی کا آغاز خواب سے ہوا، اذان کا آغاز خواب سے ہوا، کئی چیزیں ہیں جس کا تعلق خواب کے ساتھ، لیکن یہ تو رسولوں کا خواب ہے، محمد مصطفیٰ کے خواب ہیں جو سچے ہیں۔ ہمارے لیے بھی خواب، نبی علیہ السلام فرمایا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن سچے خواب قیامت تک رہیں گے، آتے رہیں گے، یا تمہیں خود نظر آ جائے یا تمہارے بارے کسی اور کو نظر آ جائے۔ محدثین کے خواب ہے، علماء امت کے خواب ہے، نیک لوگوں کے خواب ہے، صالحین کے خواب ہے، ان پر کسی عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، لیکن خواب تو خواب ہے، حقیقت تو ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر کا خواب دین ہے، حجت ہے، شریعت ہے، معصوم ہے۔ نبی کے علاوہ ہر بندے کا خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو ماننا خواب کی حد تک ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ نیک بندوں کو دنیا میں بشارتیں دیتا ہے، اور اس آیت کے تحت حدیث بخاری ہے کہ دنیا میں بشارتیں یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو نیک خواب دے، اچھا ذو معنی پیارا کوئی خواب آ جائے، اس پر ایک الگ باس ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ شاہد کا معنی میں کر رہا کہ شاہد کا معنی گواہی ہے، نبی علیہ السلام نے گواہی دی۔ کتنے ہی نبی علیہ السلام جو ہیں مسائل کو بیان فرمایا، کتنے ہی
پل صراط آپ دیکھیں، حضور نے فرمایا پل صراط ہے. چلو عالم رویا سے نکلے، عالم برزخ کی طرف جاتے. اگر رویا حق ہے تو پھر عالم برزخ کا انکار کیوں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو برزخ کی زندگی کے انکاری، کہ برزخ میں زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی وہ زندگی ایک ہے، تمہارے علم سے تمہارے شعور سے وہ بالا ہے، لیکن ہے صحیح. اگر دنیا میں رہ کے اللہ تمہیں دو زندگیاں دے سکتا ہے، ایک نیند، ایک بیداری کی زندگی اور ایک خواب کی زندگی. خواب کی زندگی الگ زندگی نہیں ہے. بندہ کیا کیا دیکھتا ہے، اور اچھے اور برے خواب بھی دیکھتا ہے، اور پھر برے خواب کے اثرات بھی ہوتے ہیں. وجود پر اچانک بچہ اٹھ کے ڈر کے بیٹھ جاتا ہے، بندہ چنگا بلا ہوتا ہے تو اٹھ کے ڈر کے بیٹھ جاتا ہے. کیا ہوا؟ خواب. وہ خواب ہے یار، پھر بھی ڈر رہا ہے، سہم رہا ہے. اس خواب کے اثرات بھی ہیں اس پر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غسل واجب ہو جاتا ہے خواب میں، تو آپ بتائیں ذرا کہ اس کی حقیقت ہے یا نہیں؟ اٹھ کے تو غسل واجب ہے، عملی طور پر واجب. اٹھ کے آپ کو نہانا فرض ہو گیا، نماز نہیں ہوگی جب تک نہائیں گے نہیں. بندہ کہ نہیں وہ خواب تھی. خواب کے ایک جہان کو تم نے قبول کیا ہے نا، اس میں ہونے والے عمل کو تم نے قبول کیا ہے نا. تو اگر وہی رب عالم برزخ میں موت کے بعد برزخ کی ایک زندگی دے، برزخ میں عذاب دے، برزخ میں ثواب دے، قبر کا عذاب دے، قبر کا ثواب دے، تو آپ اس کے انکاری کیوں ہو سکتا ہے؟ تم تو دنیا میں رہ کے دو زندگی کو مان رہے ہو. اللہم بسمک اموت و احیا، سوتے ہو یہ مرتے ہو، لیکن موت کی حالت میں کیا کیا دیکھتے ہو. تو اگر یہ حق ہے تو پھر برزخ کے معاملات کو کیوں نہیں مانتے؟ جب میں کہا کرتا ہوں بس ایک جملہ ہی کافی ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں. سب سے بڑے گواہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنایا شاہد، گواہ. جن جہانوں کو سمجھ نہیں آتی وہاں کے گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس یقینی علم ہے، آپ نے بتا دیا. اور ساری زندگی یہ سارے فتنے جو ہیں بعد میں ہیں، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. مجال ہے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ سمجھ نہیں آتا، تے عالم ارواح سمجھ نہیں آتا، تے کیویں ہے؟ وہ لوگ بکریوں کے چروائے تھے، اونٹوں کے چروائے تھے، امیین تھے. میں تو صرف امیین ہی کہا کرتا ہوں، اس کا معنی جو ہماری زبان میں ہوتا ہے وہ ان پڑھ ہوتا ہے. میں تو یہ بڑا ثقیل لفظ ہے، صحابہ کے لیے نہیں استعمال کرتا. میں تو کہتا ہوں سارے صحابہ پڑھے ہوئے تھے، امی تھے. بس وہ لفظ کہہ دیں جو قرآن نے کہہ دیا. بس صحابہ کرام ایک ہوتا ہے، چلو ایویں سمجھ نہیں آئی نا، شاید کوئی بندہ جذباتی ہو جائے تو تسی دو ایک لفظ بول دے ہو، آندہ میں پڑھے ہویا تھا نہیں لیکن میں گڑے ہویا ہے. وہاں وہ جڑا گڑے ہوتا ہے نا، بس وہ جان لے کہ اگر سکولوں میں پڑھے نہیں نہ تھے تو گڑے ہوئے تھے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھتے تھے، شاگرد تھے نا حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی نے نہیں کہا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی گل نہیں نہ. پھر اس صدی میں، اس دور میں، اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے دور میں، اس دور میں اعتراض نہ کرنا، یہ صحابہ کی محمد کی گواہی پر یقین کتنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتا. عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے، پورا ایک جہان ہے. قبریں کھل جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. یہ سب کچھ ہوتا ہے، قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے. مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، اس سے حساب ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، وہ جوابات دیتا ہے، غلط دے یا صحیح دے. پھر اس کو جہنم کا اور یا جنت کا بستر اس کے لیے لگایا جاتا ہے، یا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا جہنم کا قبر کو گڑھا بنا دیا جاتا ہے. وہاں چیختا چلاتا ہے، سانپ اور بچھو اس پر مسلط ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. ہم جب قبر کھولتے ہیں دوبارہ کھولنی پڑے تو ویسے کا ویسے وہ مردہ پڑا ہوتا ہے، ہماری نہ سنتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ دیکھتا ہے، لیکن ایک پورے جہان میں ہوتا ہے، پورے جہان میں. اسی طرح دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے سامنے بندہ سویا ہوا ہے،
ہمارے سامنے سویا ہوا ہے، وہ ہلتا نہیں جلتا نہیں، لہذا سویا ہوا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ہی اپنے آپ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، لیکن ہمارے سامنے جیتے جاگتے ہم پاس بیٹھے ہیں، اور وہ خواب میں، عالم رویا میں، ایک الگ جہان میں ہے۔ اگر دنیا میں سو کے ہمارے سامنے نظر نہ آئے اور وہ الگ جہان میں پھر رہا ہو، تو کیا قبر میں ہمیں نظر نہ آئے اور وہ الگ جہان میں پھر رہا ہو؟ یہاں ایمان ہے اور یہاں انکار کیوں ہے؟ وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اس لیے کہ گواہی دینے والے محمد مصطفیٰ نے گواہی دی ہے، اور وہ انا ارسلنا کا شاہدن کے مقام پر فائز، وہ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ دیا جو صحیح البخاری میں ہے، فرمایا عذاب القبر حق، بس یہاں آنکھیں بند ہیں، یہاں سوچ ہماری بند ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں، قبر کا عذاب حق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، پر حضور نے فرمایا 7 ماہ بن معاذ پر قبر تنگ ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دعا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ میری امت کو قبر کا عذاب دکھا دے، لیکن میں نے دعا نہیں کی، اگر قبول ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، اس لیے میں نے دعا نہیں کی۔ لیکن محبوب تمہاری دعا تو آپ نے نہیں فرمائی، آپ نے کہہ دیا، فرما دیا کہ قبر میں عذاب حق ہوتا ہے۔ ہمیں اسی طرح یقین ہے جس طرح ہمیں جناب قرآن پر یقین ہے، اس طرح محمد مصطفیٰ کی حدیث پر یقین ہے۔ حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ عذاب القبر حق، آگے بڑھیے، اس جہان سے ذرا نکلیے، برزخ سے اٹھیے، برزخ سے نکل کے پھر میدان معاشر میں جائیے، وہ اٹھ کے جہان ہے، وہ کھڑا ہونے والا جہان ہے، وہاں دوبارہ اٹھ کے جانا ہے۔ اس جہان میں جا کے تو پھر تم مانے نا، وہاں پل صراط ہے بھائی۔ اس پل صراط جو ہے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ بال سے باریک ہے، تو وہ بال سے باریک ہو اور پل ہو اور بال سے باریک ہو اور اس پر سے گزرنا ہو، تو اب عقل کون نہیں نہ مانتا۔ اسی تو کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہی غیب پر ایمان ہے کہ اس محمد مصطفیٰ نے فرمایا بن دیکھے ماننا، یہی محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہے۔ سمجھ کے ماننا کون سی اطاعت ہے؟ سمجھ آئے تو مننا کے، سمجھ نہ آئے تو نہیں مننا کے، پل صراط ہے۔ حضور نے فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے کہہ دیا الوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ قرآن نے کہہ دیا اعمال کو تولا جائے گا، وزن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے اللہ کو پیارے ہیں، رب کو پیارے ہیں، وزن زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، وزن والے دن قیامت والے دن ہلکے ہوں گے اور بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لا الہ الا اللہ ایسا وزنی ہوگا کہ 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے دوسرے پلڑے میں ہوں گے، یہ ایک جملہ سب پہ بھاری ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہن اعمال کے میں تولن گے تے کلمہ کے میں تولے گا، اس پر جنہ فرقہ بنا کے بیٹھ جائیں، گروہ بنا کے بیٹھ جائیں، کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ عقل نہیں مانتا، پتہ نہیں ہے آپ کو بتایا کس نے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، جو رب سے ہم کلام ہوئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، جنہوں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، جنہوں نے پہاڑوں کے فرشتوں سے خود کلام کی،
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، جن کو رات کو اٹھایا گیا بیت المقدس لے جایا گیا، سارے انبیاء سے ملاقات کروائی گئی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، جن کے لیے آسمان تک سیڑھی لگائی گئی، معراج لگائی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پھر آسمانوں پہ لے جایا گیا، رب سے ہم کلام ہوئے، پھر جنت کے دروازے کھول دیے گئے، حضور کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جنت کے مناظر دکھائے گئے، واپسی پہ جہنم کے مناظر عذاب ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پھر واپس تشریف لائے۔ جو زمین پر بھی رہے، آسمانوں پر بھی گئے، جنت بھی دیکھ کے آئے، وہ ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے، شاہد بنا کے بھیجا ہے، ساری چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں، جو نہیں دکھائیں ان کا علم یقینی دے دیا گیا ہے اور بتلا دیا گیا ہے۔ معبود تمہاری گواہی تم ہو شاہد، جو تمہاری گواہی نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ وہ آپ کی گواہی نہیں مانتا، ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ آپ کی گواہی پہ فیصلہ ہو۔ آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ جب سارے تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے نبیوں، اے میرے پیارے رسولوں، نبیوں کی جماعت، یہ قوم میں جن کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، انہوں نے تمہاری بات کیوں نہیں مانی؟ سارے انبیاء کہیں گے، یا اللہ ہم گئے تھے، ہم نے تبلیغ کا حق ادا کیا، ہم نے دعوت کا حق ادا کیا، لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ساری قوموں سے، اتنے پیارے، اتنے معصوم، اتنے بے داغ معصوم انبیاء، اتنے حسین و جمیل انبیاء میں نے تمہاری طرف بھیجے، کیوں نہیں تم نے ان کی باتوں کو مانا؟ کیوں نافرمانی کی تم نے؟ ساری قومیں کہیں گی، اے اللہ یہ انبیاء گئے ہی نہیں، یہ تو گئے ہی نہیں ہیں۔ دنیا بھی جھٹلانا تو اور بات تھا، قیامت کو بھی جھٹلائیں گے۔ یا اللہ یہ نبی انبیاء ہماری طرف نہیں آئے، اگر آئے ہیں تو گواہ لائیں۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، اگر گئے ہیں تو کو گواہ لائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میری امت کو گواہ بنا کے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہ بنا کے اللہ میری امت کو کھڑا کر دے گا، میری ساری امت کہے گی یا اللہ یہ انبیاء سچے ہیں، یہ قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ یہ گئے تھے، یہ تشریف لائے تھے۔ آگے سے سارے مجرمین کافرین سارے کہیں گے، اے اللہ یہ قوم، یہ امت سب سے آخر میں آئی اور ہم پہلے گزر گئے تھے، یہ بعد میں آئے، ان کی گواہی کیسے مقبول ہوگی؟ انہاں دی گواہی کس طرح قبول ہو سکتی ہے جب جو تھے ہی نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جدوں میری امت نو جھٹلایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرما عبداللہ بن مسعود فرما بس کر، اس آیت پہ رسول اللہ پہنچے رو رہے تھے، کیسا وقت ہوگا جب محمد کو گواہ بنا کے ہم لائیں گے؟ اللہ فرمائے گا، اے امت محمدیہ آپ نے گواہی کیوں دی؟ آپ تو بعد میں آئے۔ یا اللہ ہماری طرف کون گئے تھے؟ یا ایھا النبی، یا اللہ ہم گواہی کیوں دے رہے ہیں کہ آدم سچے ہیں، نوح علیہ السلام سچے ہیں، ابراہیم سچے ہیں، موسیٰ سچے ہیں، صالح علیہ السلام سچے ہیں، ہود علیہ السلام سچے ہیں، شعیب علیہ السلام سچے ہیں، یہ سارے انبیاء سچے ہیں، یہ قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ ہم کس کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں؟ ہم پاس نہیں تھے، ہم حاضر نہیں تھے، ہم ناظر نہیں تھے، ہم پاس موجود نہیں تھے، لیکن گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے اللہ آپ نے محمد مصطفیٰ کو گواہ بنا کے یقینی علم دے کے بھیجا تھا۔ اس نبی نے، اس پیغمبر نے، رسول نے ہمیں بتلایا تھا کہ سارے انبیاء آئے سے، اور میری انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، سارے انبیاء کو میں نے دیکھا، معراج کی رات جماعت بھی کروائی، سارے انبیاء کا آنا حق تھا، قرآن میں نازل ہوا، یقینی علم نازل ہوا۔ ہمیں تیرے نبی نے بتلایا ہے، اگر ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو اے اللہ ہمارے نبی سے پوچھ لے جن کو آپ نے شاہد بنا کے بھیجا تھا، وَجِئْنَا
ربک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے محبوب کیسا وقت ہوگا جب آپ کو گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاہد ہیں، آپ تشریف لائیں اور ان نبیوں پر گواہی دیں، اپنی امت پر گواہی دیں۔ جب مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ میری امت بھی سچی ہے کیونکہ یقینی علم کی بنیاد پہ گواہی دے رہی، میں بھی سچا، یہ انبیاء بھی سچے، یہ قومیں جھوٹ بول رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا جنہوں نے محمد کو شاہد کی حیثیت سے نہیں مانا، جنہوں نے ان کی گواہی کو بھی نہیں مانا، نبیوں کو بھی نہیں مانا، پھر میری پیغمبر کی امت کی گواہی کو نہیں مانا، پھر میرے محمد مصطفیٰ کی گواہی کو نہیں مانا، اے فرشتوں پکڑو جکڑو اور ان کو جہنم میں پھینک دو جو مصطفیٰ کی گواہی پہ یقین نہیں رکھتا۔ یہ محمد مصطفیٰ گواہ، یاد رکھیے گواہ کا پاس ہونا ضروری نہیں، یقین علم پہ گواہی ہوتی اور وہی رسول اللہ نے دی اور یہی آپ کی شان ہے۔ اتنی گواہی مضبوط، ذرا اس حدیث کی طرف دیکھ لے اور بات ختم کر دے۔ نبی علیہ السلام نے یہودی سے گھوڑا خریدا تاکہ یہ بات پوری ہو جائے۔ آپ نے گھوڑا خریدا، یہودی جا رہا تھا مدینے سے باہر، رسول اللہ کا اس سے سودا ہو گیا، گھوڑا اس نے حضور کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا پیسے میرے پاس نہیں ہیں، گھر میں ہیں، میرے ساتھ چلو میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ گھوڑا اس نے پکڑا ہوا، حضور ساتھ آ رہے ہیں، پیسے لینے ہیں، سودا طے ہے، گھوڑا حضور کو دینا۔ تھوڑا سا آگے چلا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا گھوڑا بیچنا ہے، اس نے کہا بیچنا ہے، اس نے کتنے پیسے، اس نے پیسے بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے کا مجھے دے دیں، تو حضور ساتھ ہے، اس نے پیسے زیادہ لگا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا، گھوڑا تو بک گیا ہے، جب بک گیا ہے تو آگے سودا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بکا ہی نہیں، ابھی تو بات چل رہی تھی، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، بات چل رہی تھی، طے نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا طے تو ہو گیا۔ اس نے کہا اگر طے ہوا ہے تو کوئی گواہ لائے، گواہ لائے۔ کس سے گواہ مانگ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم، گواہ لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سودا ہوا یہ تو تھا یا میں تھا؟ تیسرا بندہ ہی نہیں، گواہ کہاں سے آئے؟ گواہ کوئی نہیں ہے، تیرا میرا سودا ہو گیا ہے۔ بس باس تکرار چل رہا تھا، اچانک حضور کا صحابی خزیمہ آ گیا رضی اللہ، خزیمہ بن ثابت، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا جھگڑا، کیا اختلاف ہے؟ کہنے لگا نبی علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ اس سے میرا ہوا سودا، گھوڑے کا قیمت ہو گئی طے، میں اس کو پیسے دینے ساتھ لے کے آ رہا تھا، اس کو اس کی قیمت زیادہ مل رہی ہے، اب گھوڑا کے بیچنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا سودا نہیں طے ہوا، آپ پھر فرما رہے ہیں سودا طے نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو گواہ لاؤ۔ خزیمہ فرمانے لگے میں محمد مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم تیرا سودا ہو چکا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ بات مکمل ہو گئی، اس نے گھوڑا حضور کو دے دیا، گواہ پیش ہو گئے، گواہی آ گئی۔ جب گواہی آئی نا گھوڑا لے کے حضور اور خزیمہ واپس آ رہے ہیں گھر میں، تو راستے میں حضور نے پوچھا خزیمہ تو نے کیسے گواہی دے دی، تو باز ہی نہیں تھا، گواہ تو حاضر ہوتا ہے، ناظر ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو نے گواہی کیسے دی؟ فرمایا محبوب آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ گھوڑے کا سودا ہوا ہے؟ فرمایا میں نے تو فرمایا تھا لیکن تو پاس تو نہیں نہ تھا۔ فرمایا ہے محبوب یہ تو گھوڑے کا سودا ہے، ہم نے تو اللہ کو بھی بغیر دیکھے آپ کے فرمان پہ مانا ہے اور بہت کچھ حضور آپ کے کہنے پر مانا ہے، یہ تو تھوڑی گواہی ہے، اس سے بڑی گواہی محبوب آپ کے علم پر، آپ کی وحی پر، آپ کے فرمانے پر، قول پر، حدیث پر دے چکے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، آج کے بعد خزیمہ جس مقدمے میں گواہی کے طور پر پیش ہوگا اس ایک بندے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی، یہ اس کا مقام، یہ اس کی عظمت، یہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ آئندہ خطبے میں سے آگے ومبشرا ونذیرا پہ گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب اعوذ بالباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين بيد ساخر المسلمين اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إجابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.